بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 صفر روز دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقیہ تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات سے سمجھ گئے، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھی اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ وفات سے 5 دن پہلے روز چہارشنبہ بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تخفف محسوس کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام گرد جمع تھے۔ فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک روایت میں ہے، یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبرو کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا ہوں تو ابو بکر کو خلیل بناتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ 4 دن پہلے وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے انظار موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا، لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ و مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے اس بات کی وصیت کہ وفود کی اس طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر درست یعنی غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دنیا تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور اس میں سورۃ المرسلات اور فن پڑھی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا شکل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر سے بارہ وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بشندگان نہ ہوں، لیکن نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا، تم سب یوسف والیاں ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ 1 دن یا 2 دن پہلے ہفتہ یا اتوار کو نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفف محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھا رہے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکبیر سنا رہے تھے۔
ایک دن پہلے وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس تھی، کوئی 36 کلو جو کہ اوز رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ ہٹایا اور صحابہ اکرام پر جو صفے باندھی نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایری کے بل پیچھے ہٹے کے صف میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر ہجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی اور وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمیں دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، لیکن اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنسی۔ نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری خواتین عالم کی سیدہ سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے، اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جا کٹی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی وصیت فرمائی، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈیاں غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کری محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرے پونچھتے جا رہے تھے
اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ یا انگلیاں اٹھائیں، نگاہیں چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صداقین، شہدائے اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازائے، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 یوم دوشنبہ کی چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی ہوئی تھی۔